بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين۔ امام نووی وہ اپنی کتاب الاذکار کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ایک مرتبہ خود کو مجھے جنگل میں ایسا معاملہ پیش آیا کہ میرا جانور میرا سامان پھینک کے وہ بھاگ گیا۔ اب میں کسی طرح اس کے پیچھے جا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پیچھے جاؤں تو راستے کے کنارے پر میرا سامان پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی آنے جانے والے لوگ لوٹ کے لے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس کھڑا رہوں تو پھر وہ چارپایا بھاگ جائے گا۔ اس وقت میں نے یہ کہا، یا رجال الغیب اعینونی، اے غیب کے مردو اس کے میری مدد کرو۔ اب دیکھنا یہ ہوگا، اتنا محقق عالم دین اور محدث جو سرزمین شام کا رہنے والا اور چوٹی کا دانشور ہے، وہ آدمی یہ بات اس نے لکھی بھی ہے اور کہتے ہیں میں نے عمل کیا۔ میں نے دیکھا کہ چند ایک دراز قامت سفید کپڑوں والے ادھر آ نکلے، اس چارپائی کو پکڑ کے تو میرے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا اور سامان لدوانے میں میری پوری امداد فرمائی۔ جس وقت میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، ان کے ویئر اباؤٹس پوچھنے کے لیے جو ہی میں سنبھلا تو دیکھا وہ غائب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رجال الغیب کہیں وہ خدا کی مخلوق میں سے ہیں۔ اب ان سے مدد مانگی گئی یا نہ مانگی گئی، اس کی تعلیم کس نے دی؟ یہ حدیث ہے، اس پر انہوں نے عمل کیا کہ نہ کیا؟ یقیناً کیا۔ جس وقت کسی کمزور حدیث پر بھی محدثین خود عمل شروع کر دیں تو علم المصطلح کی روشنی میں عمل محدثین سے بھی اس کو تقویت مل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد شوکانی جو ہے ہی قطعاً دوسرے ذوق کے آدمی ہیں، نواب صدیق الحسن قنوجی کے ایک واسطے سے استاد ہیں۔ نواب صدیق الحسن قنوجی تو فرماتے ہیں کہ میں نے خود ان سے پڑھا ہے، مگر اس بات کی تصدیق کرنا کسی طرح ممکن نہیں۔ کیوں کہ جس وقت نواب صدیق الحسن قنوجی صاحب کی ولادت ہوئی ہے اس وقت باقی 3 برس رہتے تھے شوکانی صاحب کے وصال کو، تو 3 برس ان کی زندگی میں نواب صدیق الحسن صاحب قنوجی نے پائے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ 3 برس کا بچہ ہندوستان سے یمن میں جا کے تو پڑھ نہیں سکتا، لیکن وہ ابو محمد عبدالحق کے استاد ہیں۔ یہی وجہ کہ تفسیر حقانی میں جو طرز تفسیر ہے صاحب تفسیر حقانی کی، وہ وہی ہے جو شوکانی کی عربی زبان میں ہے، یعنی روایت اور درایت فن روایت کی روح سے، یعنی علم حدیث کی روشنی میں بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور جو رائج الوقت علوم ہے، علوم متداولہ کو استعمال کر کے بھی استنباط کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ استاد اور شاگرد میں زبان کا فرق ہے۔ وہ عربی بولنے والے تھے، انہوں نے عربی میں باتیں لکھی، عربی یہ بھی مکمل طور پر جانتے تھے، لیکن یہ اردو بولنے والے تھے، انہوں نے اردو میں لکھی۔ مگر نواب صدیق الحسن صاحب قنوجی ابو محمد عبدالحق کے شاگرد ہیں، تو اس کے اندر تحفۃ الذاکرین کے اندر شوکانی صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ میں بھی ایک مرتبہ جنگل میں اسی طرح کے معاملات میں مبتلا ہو گیا، تو اب کوئی میری مدد کے لیے نہ پہنچ سکا۔ اس وقت میں نے یہ بات کہی، یا رجال الغیب اعینونی، اے غیب کے مردو میری مدد کرو۔ تو اسی طرح دیکھا سفید کپڑوں والے دراز قامت کچھ بزرگ ادھر آ نکلے، انہوں نے اس جانور کو پکڑ کے میرے سامنے پیش کیا، انہوں نے قابو کیے رکھا۔ کسی دوسرے بزرگ نے ان کے ساتھ مل کے میری مدد کی، اور انہوں نے سامان لدوانے میں پورا کردار ادا کیا، اور جو ہی سامان لاد چکا اور میں متجسس ہوں کہ پوچھوں کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے، کیا مصروفیت ہے، تو لیکن یہ سوال کرنے سے پہلے وہ غائب ہو گئے۔